السلام علیکم جی، تو یہ ہے سفر محبت قسط نمبر 36 اینڈ اسکلم منیبہ خلیل. سو لیٹ اسٹارٹ دا ایپیسوڈ. بلکس کھانا لگاؤ، شبیر کہتے اپنے والد کو لینے کمرے میں گئے. وہ اب انہیں فضا کی ناراضگی کا بتا رہے تھے، جو بیٹی کی ناراضگی کی وجہ اچھے سے سمجھ رہے تھے. بابا آپ بیٹھیں، میں اسے لاتا ہوں. انہیں چیئر پر بیٹھنے کا کہتے وہ خود فضا کے کمرے کی طرف آئے. اس کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا. وہ کھڑکی کے پاس اداس سی کھڑی تھی. یہ طلال سے بات نہ کرنے کی وجہ سے تھا. کیا ہوا ہماری شہزادی بیٹی کو؟ ان کی بات پہ وہ پلٹی. منہ مزید پھول گیا. ہاتھ جو سینے پہ بندھے تھے کھول دیے. وہ مسکراتے اپنی بیٹی کے پاس آ کھڑے ہوئے. جیسے آپ تو جانتے ہی نہیں کیا مسئلہ ہے، اس نے پھولے منہ سے کہا. میں جانتا بھی ہوں اور سمجھتا بھی. طلال وہاں مصروفیات کی وجہ سے تمہیں کال نہیں کر سکا. فی الحال تو دعا کرو وہ نور کو رخصتی کے لیے بذات خود بنانا چاہتا ہے، اسی میں کامیاب ہو جائے. انہوں نے طلال کے جانے کی اصل وجہ کھولی تھی. فضا نے شوق بھرے تاثرات سے باپ کو دیکھا. جتنی جلدی نور مانے گی اتنی ہی جلدی وہ واپس آئے گا. اب اس کی واپسی تو ذرا دور ہی ہے. فضا کو یقین نہیں آیا وہ ان سب سے جھوٹ بول کر گیا ہے. بہت ہی کوئی نکمی اولاد ہے بابا آپ کی. بہن کا ذرا خیال نہیں اور بیوی کو منانے گیا ہے. بہت بری بات ہے. وہ اس کے لہجے سے سمجھ گئے تھے اب وہ ہلکی پھلکی ہو چکی ہے. طلال کے جانے کی وجہ جانتے وہ خوش بھی ہو گئی. یہ الگ بات ہے واضح نہیں ہونے دیا. اچھا چلو ابھی کھانا کھا لو پھر بتا لینا یہ سب. وہ اسے ساتھ لیتے نیچے کی طرف بڑھے. وہ منہ بگاڑتے ان کے ساتھ باہر نکلی. یار دیکھ تو کتنے ہینڈسم لگ رہے ہیں، ہائے. وہ لڑکی اپنے دوست کو کوہنی مارتے بولی. اس لڑکی کا خود منہ کھل گیا. اس کی نظریں وہیں جم گئیں. ان دونوں نے اپنے آگے پیچھے کا سارا منظر ہی جیسے غائب کر دیا تھا. ان کو ان دونوں کے علاوہ اور کوئی نظر ہی نہیں آ رہا تھا. ان دونوں نے کالی شلوار قمیض کے ساتھ براؤن شال لے رکھی تھی. ایک کا رنگ بالکل دودھ کی طرح سفید تو ایک کا ذرا سا سانولا. پھر بھی دونوں میں کشش مکمل تھی. دونوں اس سے واقف تھے، شاید اسی لیے مغرور بھی ہو رہے تھے. گراؤنڈ میں تقریباً سب لڑکیاں ہی ان کی طرف متوجہ تھیں. لڑکے انہیں جلن بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے. وہ دونوں لاپرواہی سے شلوار قمیض اور پشاوری چپل میں پاؤں آگے بڑھا رہے تھے. وہ دونوں نظر نہیں آ رہی کہیں؟ آج انہیں گھر تو نہیں چھوڑا ہے؟ جلال نے اسے گھورا. مجال ہے جو کبھی وہ بندہ سیریس رہ سکتا. وہ دونوں طلال کے آفس میں جا رہے تھے. وہ دونوں ہی خود پہ ٹکی لڑکیوں کی نظریں محسوس کر سکتے تھے مگر انہیں اگنور کرنا بھی جانتے تھے. آئی ہیں دونوں مگر طلال حد میں رہنا. جلال وان کرتے چیئر کھینچ کر بیٹھا. طلال نے مسکراتے اپنی چیئر سنبھالی. حد میں ہی تو ہوں، ورنہ اب تک ہم دونوں بیٹھ کر باتیں نہیں کر رہے ہوتے. طلال نے ہمیشہ کی طرح جواب دینا اپنا فرض سمجھا تھا. وہ بھی بالکل الٹا. ویسے تمہارا تو کوئی سالہ نہیں ہے، تم تو سکون میں ہو، نہ کوئی روکنے والا ٹوکنے والا. اس نے لمبی سانس لی. جلال نے اسے گھورا جو اسے آگ لگا کر خود پرسکون ہو جاتا تھا. وہ میری بیوی ہے، اگر اس کا بھائی ہوتا بھی تو مجھے روک نہیں پاتا. بیوی اور منکوہہ میں فرق ہے.
جلال کے غصہ ہونے پہ وہ مسکرایا۔ صرف رخصتی تک کا تو فرق ہے، جو تمہاری بہن ہونے ہی نہیں دینا چاہتی۔ آخری جملہ اس نے انتہائی افسوس سے کہا تھا۔ جلال ابھی بھی اسے گھور رہا تھا۔ مجھے گھورنا بند کرو، تمہاری بیوی کی کلاس کا وقت ہے، اسے پڑھاؤ، وہ بھی اپنی مرضی کے سبق۔ وہ آگے کو جھکتے رازدارانہ انداز میں بولا۔ جلال غصے سے وہاں سے اٹھ گیا۔ اس کے ساتھ بیٹھنے کا مطلب خود کا بی پی لو کرنا تھا۔ طلال اس کے جانے پہ مسکراتے اپنا موبائل نکالتے کسی کو کال کی، جو اگلے چند منٹ میں اس کے سامنے حاضر تھا۔ نورے جھکے سر سے لیکچر نوٹ کر رہی تھی۔ مریم اسے ہر 2 منٹ کے بعد ٹوکا مار دیتی، اسی لیے وہ دوسرے ٹیبل پر بیٹھ گئی۔ اس کا اچانک دھیان اپنے بالکل سامنے بیٹھی لڑکی پر گیا۔ وہ جلال کی تصویر بنا رہی تھی۔ اسے تصویر تو دل و جاں کے قریب لگی، مگر بنانے والی پہ اسے غصہ آیا۔ وہ اب سرخ چہرے سے اس آئی فون کو گھور رہی تھی جس کے وال پیپر پر وہ لڑکی جلال کی تصویر لگا چکی تھی۔ جلال انہیں شیکسپیئر کے بارے میں کچھ بتا رہا تھا۔ نورے وہ بالکل بھی نہیں سن رہی تھی۔ مس نورے، آپ کا دھیان کدھر ہے؟ جلال کی اچانک اس پہ نظر پڑی تھی۔ وہ بھی غصے سے اٹھ گئی۔ اسے ذرا بھی شرمندگی نہیں تھی۔ سر، لائبہ کے موبائل کے وال پیپر پر آپ کی تصویر ہے، جو انہوں نے ابھی لی ہے۔ لائبہ نے فق چہرے کے ساتھ مڑ کے اسے دیکھا۔ جلال اب غصے سے ان کے ٹیبل کے پاس آیا تھا۔ لائبہ، شو می یور موبائل، جلال پہلی دفعہ اتنے غصے سے بولا تھا۔ لائبہ اپنی چیئر پر بیٹھی بھی اچھل گئی۔ اس نے خود پہ قابو پاتے موبائل کو مضبوطی سے تھاما۔ سر، اٹس مائی پرسنل، میں آپ کو اپنا موبائل نہیں دکھا سکتی، اس پہ میری پرسنل تصویر لگی ہے۔ جلال نے ابھی بھی غصے سے دیکھنا بند نہیں کیا، مگر ہاتھ پیچھے کر لیا۔ لائبہ کو کچھ سکون ہوا۔ نورے نے اب ان دونوں کو گھورا۔ اس سے اب جلال پہ بھی غصہ آ رہا تھا۔ آئندہ احتیاط کیجیے گا، آپ کے پرسنل میں کسی اور کا پرسنل نہ ہو۔ جلال کا لہجہ صاف بتا رہا تھا، وہ پختہ یقین کر چکا ہے کہ اس کی تصویر اس کے موبائل میں ہے۔ آئندہ کوئی بھی میری کلاس میں موبائل یوز نہیں کرے گا۔ اگر کسی نے کیا تو اسے 1 ہفتے کے لیے سسپینڈ کیا جائے گا۔ اس کے سیشنل مارکس بھی 0 کر دیے جائیں گے۔ جلال کے غصے سے وہ آگاہ تھی۔ ان میں سے کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ وہ سب ہی اب سانس روک کے اپنی سزاؤں میں اضافہ ہوتے سن رہے تھے۔ میرے آج والے ٹاپک کا کل ٹیسٹ ہوگا، سب تیار رہیں۔ جلال اپنی چیزیں اٹھاتے غصے سے نکل گیا۔ پیچھے سب نے مڑتے خونخوار نظروں سے لائبہ کو دیکھا۔ وہ پہلے سے نورے کو گھور رہی تھی، جس کی خود کی سرخ آنکھیں اس پہ ٹکی تھیں۔ لائبہ، تمہاری وجہ سے سر دوسرے دن ہی ہم سے غصہ ہو گئے۔ وہ کلاس کا سیار تھا، انتہائی افسوس سے کہہ رہا تھا۔ نورے نے اس جینز شرٹ میں مغرور سی لڑکی کو غصے سے اٹھتے دیکھا۔ میری وجہ سے؟ میری وجہ سے نہیں، بلکہ اس مس حجابن کی وجہ سے، جسے جھوٹ بولنے اور چغلی کرنے کی عادت ہے۔ اس کی آواز اونچی تھی۔ ہر جھوٹا انسان اونچا بول کر سمجھتا ہے سب اس کے جھوٹ پر یقین کر لیں گے۔ جھوٹ جتنا مرضی چلا چلا کر بولا جائے، مگر رہتا جھوٹ ہی ہے۔ وہ اس بات کو شاید سمجھتی نہیں تھی۔ نورے اسے گھورتے بغیر کچھ کہے مریم کے ساتھ باہر نکل گئی۔ اس کے خون میں شرارے اٹھ رہے تھے۔ وہاں جلال غصے سے پانی کے 2-3 گلاس پی چکا تھا۔ اب یہ غصہ لائبہ پر تھا یا نورے پر، یہ اسے ہی معلوم تھا۔
مریم اسے ٹھنڈا کرنے کی جتنی کوشش کر رہی تھی وہ اتنا ہی غصے میں آ رہی تھی۔ اس کے پیچھے ہی لائبہ بھی اپنی پراڈو لے کر یونیورسٹی سے نکل گئی۔ اس کے پیچھے اس کی چند چمچہ نما دوستیں بھی نکلی تھیں جن کو اس نے ساتھ لے جانا ضروری نہیں سمجھا۔ طلال اپنے سامنے کھڑے لڑکے کی ساری باتیں سن رہا تھا، چند ایک جگہ مسکرا دیتا، پھر اسے جانے کا اشارہ کیا، جس پہ وہ چپ چاپ نکل گیا۔ طلال کی اب اگلی کلاس 1 گھنٹے بعد تھی، وہ بھی نور کے ساتھ۔ وہ اپنی بیوی سے ملاقات کا سوچ مسکرایا۔ اسے کیا ہوا؟ نور ابھی لائبریری سے آئی تھی۔ وہ اپنی کلاس لینے کے بعد اسائنمنٹ بنانے کے لیے لائبریری چلی گئی تھی، جہاں اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ اتنی موٹی موٹی کتابیں تو اٹھانا مشکل ہو رہا تھا، وہ انہیں پڑھتی کیسے؟ اس نے وہ واپس وہیں رکھ دی۔ وہاں آنے جانے والے لوگوں کو دیکھنے لگی۔ اب وہ نورے کے فری ٹائم کا سوچتے باہر آئی۔ کچھ بھی نہیں، بس میرا دماغ خراب ہے، میں پاگل ہوں، جس کی بات کی تو کوئی ویلیو ہی نہیں۔ اس کے بھڑکتے جواب دینے پہ نور تو پیچھے گرنے لگی تھی۔ اس کے اتنے غصے کی وجہ وہ نہیں سمجھی تھی۔ اس نے مریم کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ ایک لڑکی سر جلال کی تصویر بنا رہی تھی۔ اس نے سر کو بتایا، وہ لڑکی مکر گئی۔ اس نے فون بھی نہیں دکھایا۔ سر نے غصے سے اتنا کام کرنے کے لیے دے دیا۔ اس کے بعد سے ایسے ہے۔ مریم کی کہانی پہ نور کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ آئی۔ وہ ذرا سی نورے کے پاس ہو کر بیٹھی۔ لگتا ہے کسی کو محبت ہو رہی ہے۔ نور نے آہستہ آواز میں پوچھا تھا۔ نورے کا چہرہ سرخ پڑا، اس کے دل کا چور پکڑا گیا تھا۔ اس کی رنگت ایسی ہی ہونی تھی۔ مریم یک دم سے اس کے تاثرات بدلتے دیکھ حیرت زدہ ہوئی۔ ویسے کیا ہے سر میں جو ایک لڑکی نے ان کی تصویر ہی بنا لی؟ کیا بہت ہینڈسم ہے؟ وہ مریم سے سوال کر رہی تھی۔ کانوں سے دھواں نورے کے نکلنے لگا۔ وہ اچھے سے جانتی تھی اسے ہی سنایا جا رہا ہے۔ ہاں یار، ہینڈسم تو بہت نہیں، بالکل بھی ہینڈسم نہیں ہے۔ وہ نورے کے غصے سے دیکھنے پہ فوراً سے جملہ بدل گئی۔ نور کا قہقہ گونجا۔ وہاں سے گزرتے لوگوں نے مڑ کر اسے دیکھا۔ اس نے مشکل سے خود پر قابو کیا۔ ویسے مریم، لوگ بھی کتنے عجیب ہوتے ہیں، خود کسی کو دل میں بسا لیں گے مگر کسی اور انسان کو اس کی تصویر بھی موبائل میں بنانے نہیں دیں گے۔ مر جاؤ تم دونوں، نورے سرخ چہرے سے کہتی بیگ ان دونوں کے سروں پہ مارتی چلی گئی۔ پیچھے وہ دونوں ہی کھلکھلا کر ہنسی۔ نورے کی حالت بتا رہی تھی وہ اس لڑکی کی حرکت سے کس قدر جل رہی ہے۔ وہ غصے سے لائبریری میں آ گئی۔ جہاں کچھ غصہ کم ہوا تو شاعری کی کتابیں نکال کر بیٹھ گئی۔ گھر تو جلال پڑھنے نہیں دیتا تھا، یہاں تو وہ پڑھ ہی سکتی تھی۔ وہ یہ سوچتے مسکرائی۔ تم اور میں اور تم، خدارا اس اور کو تو نکالو۔ جون ایلیا۔ نورے مسکراتے آج پھر جون ایلیا کھول لیا، وہ کتاب جو اسے سب سے زیادہ پسند تھی اور شاید ہمیشہ رہتی۔ اب وہ جون ایلیا کے مزید اشعار پڑھ رہی تھی۔ جس چہرے پہ تناؤ اور غصہ تھا، اب اسی چہرے پہ مسکراہٹ اور سرخی تھی جو نیا محب بننے کی گواہی دے رہی تھی۔ اس کے پیچھے وہ دونوں ہی نہیں آئی تھیں، ان دونوں کو بھوک لگی تھی۔ وہ دونوں آج کیفے میں ہی بیٹھ کر جوس پی رہی تھیں۔ ان کے ساتھ ہی نورے بھی اس ذکر میں تھی جو آخر میں شرماتے ان کے پاس سے اٹھی تھی۔ غصہ تو فقط بہانہ تھا، وہ اس غصے کے پیچھے چھپے اس کے شرم و حیا کے تاثرات پہچانتی تھی۔
وہ اب دلی طور پر مطمئن ہونے لگی۔ نورے کا جلال کی طرف رجحان اب اسے اپنے بھائی کے حوالے سے بے فکر کر رہا تھا۔ وہ اب جلال کو اپنی بیوی کے ساتھ خوشحال زندگی گزارتے دیکھنا چاہتی تھی، جہاں وہ دونوں اور ان کے بچے ہوں، جو اسے پپھو پپھو کہتے اس کے آگے پیچھے گھومے۔ وہ سوچوں میں ہی مسکرائی۔ اسے ہوش مریم نے دلایا، جو اس کی اگلی کلاس شروع ہونے کا بتا رہی تھی۔ نور اسے غصے سے گھور رہی تھی، جو پچھلے 5 منٹ سے ایک لڑکی کو ایک سوال سمجھا رہا تھا۔ وہ تو سمجھا رہا تھا، مگر وہ لڑکی بالکل بھی سمجھنے کے موڈ میں نہیں تھی۔ نورے اس کی گندی نظریں طلال کے کھلے گریبان سے جھانکتے سینے پہ دیکھ سکتی تھی۔ وہ اسے گھورنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ اس نے ناگواری سے نظریں پھیر لی۔ اس کا تو منہ ہی کھل گیا۔ کلاس کی باقی لڑکیاں بھی اسے ہی دیکھ رہی تھیں۔ اب تو اس کے ضبط سے باہر کی بات ہوئی تھی۔ وہ غصے سے اٹھ گئی۔ طلال بہت اچھے سے اس کی حالت سمجھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ کچھ ہی دیر میں غصے سے اٹھتے اس کے پاس آئے گے۔ سر، مجھے بھی ایک سوال سمجھنا ہے۔ وہ اس قدر روب سے بولی کہ اس کے پاس کھڑی لڑکی نے بھی مڑ کر اسے دیکھا۔ طلال نے مسکراہٹ دبائی۔ اس نے کتاب اس لڑکی کو واپس دی۔ وہ سوال سمجھ چکی تھی۔ ابھی تو کلاس کا وقت ختم ہو گیا ہے، آپ میرے آفس میں آ جائیں، میں آپ کو وہاں سمجھا دیتا ہوں۔ طلال کی نظروں کی طلب وہ چند قدم کے فاصلے سے اچھے سے سمجھ گئی۔ وہ تو اس کی پہلے کی حرکت نہیں بھولے تھی۔ اکیلے کمرے میں وہ جتنی بے باک حرکتیں کرتا، اس کی تو جان نکل جاتی۔ نہیں، میں کل سمجھ لوں گی۔ وہ فوراً سے واپس مڑتے اپنی سیٹ پر جا کر بیٹھ گئی۔ ان لڑکیوں نے طلال کی آفر سنی تھی۔ نور کا واپس جانا انہیں سمجھا گیا۔ وہ لڑکیوں سے واسطے بنانے میں دلچسپی نہیں رکھتی۔ کچھ لڑکیوں نے سوچا معصومیت کا ڈھونگ رچاتے لڑکے پھنسانا بھی تو ایک چال ہے، کیا معلوم یہ بھی ویسی ہی ہو۔ ان سب کی اس کے بارے میں سوچ مختلف تھی۔ سامنے کھڑا شخص اگر ان کی واحیات سوچیں جان لیتا تو اب تک انہیں سولی پر لٹکا چکا ہوتا۔ کلاس کے آخری 10 منٹ رہ گئے ہیں۔ لیکچر تو ہمارا مکمل ہو گیا۔ اب میں چند بچوں کے نام پوچھ لیتا ہوں۔ مجھے ایک ساتھ سب کے نام پوچھنے کے بعد کسی کا نام یاد نہیں رہتا۔ چند بچوں کے نام آسانی سے یاد ہو جائیں گے۔ یہ فضول وضاحت تھی، پھر بھی دینا ضروری تھا، وجہ سے وہ ناواقف تھا۔ چلیں، آپ بتائیں پہلے۔ طلال نے ایک لڑکے کی طرف اشارہ کیا۔ اسی طرح چند لڑکی اور لڑکیوں سے نام پوچھتے وہ نور کی طرف آیا۔ نور غصے سے بھری بیٹھی تھی۔ ویسے بیوی بیوی اور سب سے پہلے بیوی کا ہی نام نہیں پوچھا۔ اب تو اس کا غصہ سوا نیزے پر پہنچ گیا۔ وہ آخر میں اس کا نام پوچھ رہا تھا۔ وہ اس کے اشارہ کرنے پر اٹھ گئی۔ نام بتائیں اپنا مس۔ طلال اس کے سرخ چہرے سے اندر کا اندازہ لگا سکتا تھا۔ وہ اچھے سے جانتا تھا جواب کیا ملے گا، پھر بھی اسے غصہ دلا کر پوچھنے پہ اپنا ہی مزہ تھا۔ نور طلال۔ اس نے مڑتے نور کو دیکھا، جو غصے میں سے ہی نام لے کر بیٹھ گئی۔ ان سب کے لیے یہ نام کی مشابہت عام سی بات ہو گئی۔ طلال کا رویہ اگر اس کی طرف خاص ہوتا تو وہ کچھ سمجھتے بھی، مگر وہ تو سب کو اسی انداز میں ٹریٹ کر رہا تھا۔ نور، نائس نیم۔ نور، آپ کا نام مجھے اب ہمیشہ یاد رہے گا۔ آپ کا سر نیم میرے نام سے ملتا ہے۔ وہ باتونی تھا۔ اس کی اس بات کو بھی ان سب نے عام انداز میں لیا، سوائے چند لڑکیوں کے۔
جنہوں نے جلن سے اسے دیکھا تھا۔ نور نے اس کی طرف نظریں بھی نہیں اٹھائیں۔ کل یاد سے اسائنمنٹ میرے ٹیبل پر ہو۔ مجھے مقررہ وقت گزرنے کے بعد کوئی بھی کام دلچسپ نہیں لگتا۔ سو بی کیئرفل۔ وہ انہیں وارن کرتا اپنا لیپ ٹاپ اٹھا کر چلا گیا۔ پیچھے ان سب کے چہرے پر پریشانی تھی۔ ان میں ایک نور بھی تھی۔ وہ اسائنمنٹ کے بارے میں بھول چکی تھی۔ طلال سے مدد مانگنا اس کی شان کے خلاف ہوتا۔ یار کیوں نہ سر کی مدد لیں؟ ایک لڑکی آنکھوں میں چمک لیے اپنی دوست سے پوچھ رہی تھی۔ پھر وہ دونوں ہی اٹھتے باہر نکلے۔ طلال بس ان کی کلاس لینے کے لیے یہاں تھا۔ وہ کلاس لیتے ہی اپنا بیگ لیتے وہاں سے چلا گیا۔ وہ ہر جگہ اسے ڈھونڈ کر تھک گئیں۔ نور بھی ان کے پیچھے ہی جاسوسی کرتی رہی۔ جب انہیں پیون نے بتایا وہ چلا گیا ہے، اس کی تو جیسے جان کو ٹھنڈک پڑ گئی۔ وہ مسکراتے لائبریری میں آئی، جہاں وہ دونوں ایک ساتھ کتابیں پڑھ رہی تھیں۔ فرق بس اتنا تھا، مریم ناولز کی اور نور شاعری کی۔ وہ ابھی ان کے پاس بیٹھ گئی۔ ان دونوں کا طلال سے مدد مانگنے کا پروگرام خراب ہوتے دیکھ وہ بہت خوش تھی۔ یہ خوشی اس کے چہرے سے جھلک رہی تھی، جسے ان دونوں نے ہی نوٹس نہیں لیا۔ نور اسی خوشی میں پھر سے اسائنمنٹ کا بھول گئی، جو اسے کل ہر حال میں سبمٹ کروانی ہی کروانی تھی۔ مریم کو آج اس کے ابو لینے آئے تھے۔ وہ چلی گئی۔ پیچھے وہ دونوں ہی رہ گئیں۔ ویسے تمہارے سر کافی گرم مزاج کے انسان ہیں۔ صرف تصویر لینے پر اتنا غصہ؟ وہ جان بوجھ کے چھیڑ رہی تھی۔ نور نے اب اسے سرخ نظروں سے دیکھا۔ کوئی گرم مزاج نہیں ہے، کہا تو کچھ نہیں تھا، بس غصے سے سزا سناتے چلے گئے۔ انہیں چاہیے تھا کم از کم اس لڑکی کا فون تو توڑ دیتا۔ میرا بس چلتا میں تو تبھی توڑ دیتی۔ اسے پھر سے غصہ آیا تھا۔ نور نے ہاتھ پھیلاتے اس کا کندھا تھپتھپایا۔ کول بھابھی جان کول۔ اے بھابھی مت کہو، اتنا برا لگتا ہے۔ تم مجھے نورے ہی کہو۔ اسے اپنی بیسٹ فرینڈ سے بھابھی سننا نہیں سننا تھا، چاہے ان کا رشتہ جو بھی ہو، مگر وہ اسے اپنی سب سے اچھی دوست ہی ماننا چاہتی تھی اور اسی انداز میں اس کے ساتھ رہنا چاہتی تھی۔ حمیدہ درخشاں کو اٹھانے آئی تھی۔ جعفر خود ناشتہ کرتے آفس کے لیے نکل گیا تھا۔ ہمیشہ کی طرح اپنی ساس کو اکیلے میں ڈھونڈ کر انہیں درخشاں کا خیال رکھنے کا کہا، جنہوں نے ہمیشہ والا جواب ہی دیا، جس پہ وہ مسکراتے چلا گیا۔ درخشاں فریش سی آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ یہ تو شکر تھا جعفر چلا گیا۔ اگر وہ کمرے میں ہوتا تو اس کا اٹھنا ناممکن ہوتا۔ اس کی جان جا رہی تھی، ابھی اس کا سامنا کرنے کا سوچتے۔ حمیدہ دستک دیتے اندر آ گئی۔ وہ درخشاں کو کھلا کھلا دیکھ مسکرائی۔ درخشاں کے شرمانے سے وہ بہت کچھ سمجھ گئی تھی۔ اللہ تم دونوں کو یوں ہی خوش رکھے اور جلد ہی تمہاری جھولی بھی بھر دے۔ انہوں نے درخشاں کا ماتھا چومتے اسے دعا دی۔ ماتھا چوما۔ وہ ان کی دعاؤں پہ مزید شرم سے سرخ ہوئی۔ نیچے آ جاؤ، میں نے کھانا بنایا ہے۔ بھوکا رہنا صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا۔ وہ آخر میں ذرا سا ڈانٹتی وہاں سے چلی گئی۔ پیچھے وہ دوپٹہ سر پہ اوڑھتی باہر آ گئی۔ وہاں جعفر اس کی وجہ سے کام پہ فوکس نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کا سارا دھیان اپنی باہوں میں پڑی لڑکی پہ چلا جاتا، جو اسی کے شکوے کر رہی تھی۔ اس نے ہونٹوں کا کنارہ دانتوں تلے دبایا۔ وہ بہت بری طرح سے اس کے حواسوں پر سوار تھی۔ اس کی تڑپ بھی جان لیوا تھی۔
اور اب پورا حاصل کر لینے کے بعد کی حالت بھی جان لیوا تھی۔ وہ تو خود کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ جی تو یہ ہے ایپیسوڈ نمبر 36۔ امید ہے آپ کو اچھا لگے گا، اینڈ بی ٹیونڈ ود دا چینل، انجوائے دا ایپیسوڈ، ٹیک کیئر آف یور سیلف، اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔ جی تو یہ ہے سفر محبت قسط نمبر 36 کا ہی سیکنڈ پارٹ، اسکلم منیبہ خلیل۔ بیکاز آف کہ لاسٹ ٹائم جو ایپیسوڈ تھا وہ ذرا شارٹ تھا، تو اس کا سیکنڈ پارٹ لیٹس اسٹارٹ۔ جعفر آنکھیں مسلتے اٹھا۔ وہ خود کو بیڈ پہ دیکھ اور درخشاں کو بھی پاس ہی سوئے دیکھ وہ ٹھٹکا۔ وہ دونوں تو کھانا کھانے جانے والے تھے۔ اس کا دھیان گھڑی کی طرف گیا۔ اس کے ساتھ ہی اسے آفس سے آنے کے بعد کے لمحات یاد آئے۔ جب وہ درخشاں کا پوچھتی سیدھا کمرے میں آیا تھا۔ آج بھی کال نہیں کی تم نے مجھے؟ وہ اس کی گال سے اپنی گال رگڑتے شکوہ کر رہا تھا۔ اس کی دھڑکنیں پھول گئیں۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے الماری کی پٹ زور سے تھام لی۔ وہ ابھی الماری سے کپڑے نکال رہی تھی جب وہ اس کی جان نکالنے آ گیا۔ ویسے تمہیں میری بالکل بھی پرواہ نہیں۔ تم نے کال پہ میرا کھانے کا پوچھنا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ وہ شکوہ کرتے اب اس کی گردن سے پر پیچھے سے اپنے ہونٹ رکھ رہا تھا، پھر اچانک سے وہاں دانت گاڑ دیے۔ وہ سسکتے پٹ پہ گرفت سخت کر گئی۔ اب وہ نرمی سے وہاں ہونٹ رکھنے لگا۔ درخشاں اس کی گرفت سے نکلنے کے لیے مزاحمت کرنے لگی، جو کہ ناممکن تھا۔ فضول ہے، مت کرو۔ وہ نرمی سے اس کا رخ موڑتے اس کا چہرہ سامنے کر گیا۔ اس کی نم آنکھیں دیکھ مسکراتے انہیں چومتے پیچھے ہوا۔ یہ سزا تھی مجھے کال نہ کرنے کی۔ اس کے دونوں بازو پیچھے لے جاتے اس نے اس کی کمر پر باندھ دیے۔ وہ مکمل اس کے حصار میں آ گئی۔ تیار ہو کر آؤ، پھر ہم کھانا کھانے جا رہے ہیں، لانگ ڈرائیو پہ بھی چلیں گے۔ جعفر کی آفر پر بھی اس کا منہ سیدھا نہیں ہوا۔ وہ اسے یوں ہی خفگی سے دیکھتی رہی۔ کیا چاہتی ہو؟ باہر چلنے کے بجائے بیڈ پر چلیں؟ اس نے آئی برو اٹھاتے سوال کیا۔ درخشاں سمجھتے ہی سرخ پڑی۔ اس کے ساتھ ہی اس کا چہرہ جھک گیا۔ وہ جلدی سے اس کی باہوں کا حصار کھولتے ہی وہاں سے نکل گئی۔ پیچھے اب وہ مسکراتے بیڈ پہ لیٹ گیا۔ وہ انتظار کرنے لگا کب وہ آئے اور کب وہ باہر جائیں۔ وہ یوں لیٹے لیٹے ہی آنکھیں موند گیا۔ وہ تھکا ہوا تھا۔ اسے خیال ہی نہیں رہا کب وہ نیند میں اتر گیا۔ نورے میری بات سنو۔ وہ بیڈ پہ لیٹنے لگی تھی۔ وہ گھر آنے کے بعد یوں ہی منہ پھلایا ہوا تھا۔ جلال اسے دیکھ رہا تھا جو اس سے ناراض سی تھی۔ نورے کھانا کھا کر سونے چلی گئی۔ وہ دونوں بھی اپنے کمرے میں آ گئے۔ اب اسے اپنے کمرے میں کام میں مصروف دیکھ نورے چائے بنا کر اس کے پاس رکھتے خود پھر لیٹنے لگی، مگر جلال کی آواز سنتے اس کے پاس آئی۔ جلال اسے دیکھ رہا تھا جو منہ پھلائے بہت پیاری لگ رہی تھی۔ یہ منہ کیوں پھولا ہوا ہے؟ جلال لیپ ٹاپ سائڈ پہ رکھ دیا۔ وہ سر جھکائے اپنے پاؤں کو دیکھ رہی تھی۔ جلال اس کے رونے والے تاثرات دیکھ خود ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑتے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ وہ یکدم سے رونے لگی تھی۔
اب نہ جانے کیا وجہ تھی مگر اس کے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ جلال اسے تھپکنے لگا، نرمی سے، سکون سے اسے پرسکون کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بس جلال اس کا چہرہ سامنا کرتے اس کے آنسو صاف کیے، جو بند آنکھوں سے آنسو بہا رہی تھی۔ جلال اپنی ہتھیلیوں کی مدد سے اس کا چہرہ صاف کیا۔ میرا ارادہ غصہ کرنے کا تھا، مگر تم تو پہلے ہی اتنا رو رہی ہو، غصہ کرنے پہ کہیں بے ہوش ہی نہ ہو جانا۔ جلال کے پہلے جملے پر وہ پٹ سے آنکھیں کھولتے اسے دیکھنے لگی۔ اس کا جملہ مکمل کرنے پہ اسے شرمندگی ہوئی۔ وہ واقعی کافی زیادہ رونے لگی تھی۔ وہ اس کے پاس تصویر تھی۔ تمہارے پاس جلال مرزا پورے کا پورا ہے؟ پھر اب اس سے اتنا جلنے کی وجہ؟ وہ لڑکی آوارہ ہے، تمہاری وجہ سے اس کی انسلٹ ہوئی، اب وہ تم سے بدلہ لینے کی پوری کوشش کرے گی۔ میں نہیں چاہتا وہ تمہیں نقصان پہنچائے، اس لیے زیادہ اصرار نہیں کیا۔ جس چیز کی مجھے پرواہ نہیں، تم بھی مت کرو۔ وہ اکیلی نہیں ہے، اور بھی بہت سی لڑکیاں ایسی حرکت کرتی ہیں، میں ہر کسی کو نہیں روک سکتا۔ جلال اسے سمجھانا چاہ رہا تھا، وہ سمجھنے کے بجائے غصہ ہونے لگی۔ جلال اس کے تاثرات اچھے سے سمجھ رہا تھا۔ ویسے تم کیوں اتنا غصہ کر رہی تھی تب؟ تصویر تو اس نے میری بنائی تھی۔ جلال نے باتوں کا رخ مکمل ہی بدل دیا۔ وہیں وہ غصہ بھولتے پھر سے سرخ ہوئی۔ جلال اس کے جھکے سر کو دیکھ مسکرایا۔ کوئی کچھ بھی کرے مگر میری بیوی تم ہی ہو۔ کسی کے کچھ کہنے یا کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ دوسروں کی وجہ سے اپنا خون مت جلاؤ، اور ٹیسٹ کی تیاری یاد سے کر لینا، تمہارے لیے بھی کوئی رعایت نہیں۔ وہ جو اس کی باتوں پہ مسکرا رہی تھی، اس کے آخری جملے پہ کڑوا سا منہ بنا کر رہ گئی۔ وہیں جلال نے اسے خود سے الگ کیا۔ میں کام کروں گا اور تم ٹیسٹ یاد کرو گی، جہاں سے سمجھ نہ آئے مجھ سے پوچھ لینا، مگر ابھی سونا بالکل بھی نہیں۔ جلال اب سنجیدگی سے کہتے واپس بیٹھ گیا۔ وہ برے سے منہ بناتے بک لے کر بیٹھ گئی۔ اب وہ بیڈ پہ ٹیک لگائے پڑھ رہی تھی، وہیں جلال صوفے پہ بیٹھا کام میں مصروف تھا۔ نور طلال کی کال آتے دیکھ بھی کوئی غور نہیں کیا۔ وہ یوں ہی بنی رہی جیسے دیکھ ہی نہ سکتی ہو۔ مزید کچھ دیر بعد کالز کرتے رہنے کے بعد اس نے خود ہی کال کرنا بند کر دی۔ وہ سکون کا سانس لیتے لیٹ گئی۔ نہیں جانتی تھی وہ جلد ہی اس کے سکون میں کیسے خلل ڈالتا ہے۔ اگر جانتی ہوتی تو کبھی اتنے سکون میں نہیں ہوتی۔ درخشاں مکمل تیار باہر نکلی۔ وہ جعفر کو گہری نیند میں دیکھ اسے گھورا۔ اسے تیار کرواتے وہ خود سو رہا تھا۔ اسے جوتے سمیت ہی سوئے دیکھ اسے کچھ ترس آیا۔ وہ اس کے لیے ہی تو یہ سب کرتا تھا۔ اس نے نرمی سے جعفر کے جوتے اتارتے جرابیں اتاری، اس کے پاؤں اوپر کرتے اس کو ذرا اچھی حالت میں لیٹایا۔ اس کا بھی کھانا کھانے کا موڈ نہیں تھا۔ وہ اپنی ساس کو جعفر کے آرام کا بتاتے واپس کمرے میں آ گئی۔ وہ ان کی معنی خیز نظریں نہیں سمجھی تھی، اگر سمجھ جاتی تو ڈوب کے مر جاتی۔ وہ واپس آتے جعفر کے ساتھ ہی لیٹ گئی۔ اس کی نیندیں تو کل رات سے اس
نے ویسے ہی اچھے سے حرام کی تھی۔ اسے ابھی اسی وجہ سے نیند بھی بہت آ رہی تھی۔ وہ جعفر سے ذرا فاصلے پر لیٹتی جلد ہی سکون سے سو چکی تھی۔ وہیں جعفر کو اس سے پہلے کا نیند کی وادیوں کے سفر پہ تھا۔ جعفر کو یاد نہیں تھا کب درخشاں نے اس کے شوز اتارتے اسے سیدھا لٹایا۔ وہ مسکراتے آدھی رات کا وقت دیکھتے واپس لیٹ گیا۔ اب ہاتھ بڑھاتے درخشاں کی کمر میں ڈالتے اسے سینے سے لگا لیا۔ اب تو جیسے سکون آیا تھا۔ وہ پھر اپنی بیوی کی باہوں میں جلد ہی نیند میں اتر گیا۔ وہیں درخشاں سکون سے سو رہی تھی۔ جعفر کا حصار اسے مزید پرسکون کر گیا۔ رانی نے کالج سے 2 دن کی چھٹی لے لی تھی۔ رشید خود بھی چاہتا تھا وہ آرام کرے۔ وہاں ابو بکر اس کے کالج نہ آتے دیکھ پریشان تھا۔ وہ روز کالج کے باہر کھڑا انتظار کرتا وہ کب آئے گی، مگر رانی کا وہاں نام و نشان بھی نہیں تھا۔ وہ 2 دن سے اس کے کالج کے باہر انتظار کر رہا تھا۔ آج وہ گاؤں جانے کا فیصلہ کرتے چل پڑا۔ وہ اب ان کے گھر سے کچھ فاصلے پہ انتظار میں تھا، کب کوئی باہر نکلے اور وہ دیکھ سکے۔ وہ آخر کچھ دیر بعد رانی نظر آئی۔ وہ اپنی تیمار داری کے لیے آنے والے دوستوں کو وہ واپس بھیج رہی تھی۔ وہ سارے ہی کم عمر بچے تھے۔ رانی کا چہرہ ذرا پیلا سا تھا۔ وہ سمجھ گیا وہ ابھی ٹھیک نہیں ہوئی۔ اسی وجہ سے کالج نہیں جا رہی۔ وہ دل پر پتھر رکھتے اس سے بغیر بات کیے ہی پلٹ گیا۔ اسے رانی سے بات کرنے کا موقع چاہیے تھا جس میں اس کی عزت پہ بھی کوئی حرف نہیں آتا۔ طلال نے غصے سے فون نیچے رکھ دیا۔ وہ اس کی حالت نہیں سمجھتی تھی۔ صرف ایک بات ہی تو کرنی تھی، وہ بھی وہ سکون سے کرنے نہیں دے رہی تھی۔ اس میں بھی اس کو نہ جانے کیا مسئلے تھے۔ اسے بہت غصہ آ رہا تھا۔ اسی غصے کے چلتے اس نے پاس پڑی بکس کھینچ کے دیوار میں ماری۔ وہ دیوار سے لگتے بیڈ پہ جا گری۔ وہ غصے سے اٹھتے باہر آیا جہاں کچن کی لائٹ آن تھی۔ اسے فضا کی یاد آئی۔ گھر میں وہ اس ٹائم اسے چائے بنا دیتی تھی۔ آج وہ نہیں تھی۔ اسے شدید اس کی یاد آئی۔ صبح اسے کال کرنے کا سوچ وہ چائے بناتے اپنے روم میں لے گیا۔ مجھ پہ آج اتنی ہی ہمت تھی لکھنے کی۔ پہلے میں نے پروف ریڈنگ شروع کر دی تھی لکھنے میں، آج مجھ سے وہ بھی نہیں ہو رہی، اور اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو پہلے کی طرح اگنور کر دیں کیونکہ پہلے میں پروف ریڈنگ نہیں تھی کرتی۔ اینڈ I know it's a small episode but please accept it۔ میں نے ایپیسوڈ نمبر 36 کا سیکنڈ پارٹ اور میں نے پہلے کے 2-3 دن کے لکھ کے رکھے ہوئے تھے، لیکن پوسٹ کیونکہ میں بات نہیں کر رہی ہوں تو اس لیے میں نے یہ دونوں پارٹ جو ہیں یہ ایک ساتھ اٹیچ کر دی ہیں، اور یہ ویڈیو وائس اوور کے کچھ سن رہا ہے تو اسے پتہ چل جائے گا، ادروائز یو انجوائے دا ناول۔ اینڈ مجھے بس یہی بتانا تھا کہ اللہ حافظ۔ یہ میں نے کافی دیر پہلے، کافی دیر تو نہیں رہی، کچھ دنوں پہلے کا لکھا ہوا تھا تو اس لیے یہ ایپیسوڈ درمیان سے سین جو ہے 16 کا 2 علیحدہ تھا۔